نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی مگر جب بتائی گئی تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، پھر خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ان سے پہلے جو آیات گزری ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو ایسے چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات جو ہے دہرائی گئی کہ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، بیجا سوالات، مگر جب بتائی گئی تو پھر ان کے منکر ہو گئے۔ اور اس کی بعد والی آیت میں فرمایا کہ نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی والے، لیکن کافر جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہاں پر تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ وغیرہ کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حامی، یہ سب زمانہ جاہلیت کے رسوم و شعائر سے متعلق ہیں۔ مفسرین نے ان کی تفسیر میں بہت اختلاف کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک لفظ کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہے۔ ہم صرف سعید بن المسیب کی تفسیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں۔ بحیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔ سائبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حامی نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ علاوہ اس کے کہ یہ چیزیں شعائر شرک میں سے تھی۔ جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے منتفع ہونے کو حق تعالیٰ نے جائز رکھا، اس کی حلت و حرمت پر اپنی طرف سے قیود لگانا گویا اپنے لیے منصب تشریع تجویز کرنا تھا، اور بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی ان مشرکانہ رسوم کو حق تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت کا ذریعہ تصور کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ رسوم مقرر نہیں کی۔ ان کے بڑوں نے خدا پر یہ بہتان باندھا اور اکثر بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا۔ الغرض یہاں یہ تنبیہ کی گئی کہ جس طرح فضول و بیکار سوالات کر کے احکام شرعیہ میں تنگی اور سختی کرنا جرم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہے کہ بدون حکم شارع کے محض اپنی آراء و ہوا سے حلال و حرام تجویز کر لیے جائیں۔ یہ بات فوائد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔